بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، هو الأول لا أول له، هو الآخر لا آخر له. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته. سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان بعده. الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے، مفید، عالمانہ، فاضلانہ اور ناصحانہ خطابات آپ نے سنے. صرف آپ ہی شریک محفل نہیں ہیں، فیضان ڈیجیٹل ٹی وی کے توسط سے ملک کے اندر اور بیرون ملک اور یورپ میں کافی دینی بھائی اور بہنیں بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ شریک محفل ہیں. یہاں بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو مجموعی طور پر یہ پروگرام عالمی سطح پر نشر ہو رہا ہے اور سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ سب ہمارے رفیق، ہمارے دوست، جن کے ساتھ ہم نے اس کراچی میں طویل عرصہ گزارا، حضرت علامہ غلام دستگیر افغانی، ان کے لیے ایصال ثواب کا سامان ہو رہا ہے. علماء نے اچھی باتیں کی. اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمایا، کنتم خیر امہ، تم اللہ کی زمین پر سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین گروہ ہو، سب سے بہترین جماعت ہو. اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، اصلاح کے لیے تمہیں نکالا ہے، ظاہر کیا ہے، پیدا کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا وصف یہ ہے اور تمہاری ڈیوٹی بھی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اللہ کے رسول نے اور خود قرآن کریم نے دین کی ساری تعلیمات کو دو کلمات میں
جمع کر دیا، ایک معروف اور ایک منکر۔ معروف کے لفظی معنی ہے جانا پہچانا، مانوس جو طبیعت سے مناسبت رکھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر فطرت سلیم ہو، طبیعت میں پاکیزگی ہو، قلب و روح میں طہارت ہو، تو نیکی اس کے لیے جانی پہچانی ہے۔ اس کا طبعی اور فطری تقاضا بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے کہ جس پر تمہارے نفس کو، ضمیر کو، قلب کو، روح کو، باطن کو قرار آ جائے، اطمینان مل جائے۔ اور منکر کے معنی اجنبی، ناشنا، نامانوس، جس سے طبیعت تنفر کرے، ابا کرے، بچ کر رہے، تو فرمایا کہ والاسم ما حاک فی صدرک و نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے چبھن محسوس ہو، کڑن محسوس ہو۔ لیکن اگر فطرت خبیثہ ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو پھر اس کو گناہ کی خباثت بھی اچھی لگتی ہے۔ جیسے قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ تأتون الرجال شہوۃ من دون النساء وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، کہ تم غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو، ڈاکہ زنی کرتے ہو، اور پھر اپنی مجلسوں میں آ کر بڑے فخر سے اس کا بیان کرتے ہو کہ بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس لیے حضور سے پوچھا گیا کہ اگر ہم جاننا چاہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں تو کیسے معلوم ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اذا ساءت کا سیئتک وسرت کا حسنتک فانت مومن۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تجربہ گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ٹیسٹنگ مشین تمہارے اندر رکھ دی ہے، وہ تمہارا قلب ہے، تمہارا ضمیر ہے، جس کو آپ انگریزی میں کانشیس کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے نفس لوامہ کہا، فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ضمیر پر پیش کرو۔ جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے اور تمہاری اچھائی تمہیں اچھی لگے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو اور ایمان تمہارے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر تمہاری برائی تمہیں بری نہ لگے اور اچھائی پر تمہیں قلبی اور روحانی سرور نصیب نہ ہو تو پھر ایمان کی فکر کرو۔ پھر لگتا ہے کہ تمہاری ٹیسٹنگ مشین جو ہے یہ اب ڈیمیج ہو گئی ہے،
یہ ڈیڈ لیول کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ ہم اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں اپنی شب و روز کی زندگی کو دیکھ کر۔ دوسری بات جو علماء کی ذمہ داریاں بیان کی، تو جیسا میں نے بتایا کہ دو ہی چیزیں ہیں، معروف اور منکر۔ معروف کا حکم دینا تو کسی حد تک آسان ہے۔ کیوں؟ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آپ کو خیر کی بات کہہ دی، آپ نے مان لی تو الحمدللہ، نہ مانی تو اپنے راستے پر چل دیے۔ تو اس لیے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب بڑے بے ضرر ہیں، بس اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، کسی کو ٹوکتے نہیں ہیں، کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ تو معلوم سمجھ میں آئی بات کہ مشکل کام کیا ہے کہ منکر پر ٹوکنا، برائی پر روکنا، برائی کا راستہ روکنا، یہ مشکل کام ہے، اس سے سب کو تکلیف ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرماتا ہے، اقلب مدینۃ کذا و کذا بأہلہا، فلاں بستی کو اس کے باسیوں سمیت الٹ دو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان فیہا عبدا لم یاسک طرفۃ عین، اس بستی میں ایک بڑا پارسا ہے، اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت سب پر بستی کو الٹ دو۔ کیوں؟ کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ اس کے سامنے میری حدود پامال ہو رہی تھی، میری دینی اقدار کو روندا جا رہا تھا، دین کی نوامی سے مقدسہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، تو اس کی جبین پر تو کبھی شکن بھی نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا یہ تو کافی نہیں ہے، کیا تم دین سے لا تعلق ہو؟ تمہیں تو اخرجت للناس، عالم انسانیت کو بچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں تو شر کا راستہ روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تم لا تعلق ہو گئے۔ تو ایسا تقوی بھی پسند نہیں ہے فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ جا ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 افراد امہات المومنین کے پاس آئے تاکہ حضور کا جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے، معمولات ہیں عبادات کے، وہ جانیں۔ امہات المومنین نے پردے کے پیچھے سے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے لیے انہوں نے کانہم تقالوہا، انہوں نے ان عبادات کو کم سمجھا، اور کہا کہ چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کلی کی سند دے رکھی ہے، لیکن ہم تو گناہگار ہیں، ہم اور بڑھ چڑھ کر عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا کہ اصلی اللیل ابدا اصلی اللیل ولم ارقد، میں رات کو
ساری رات نوافل پڑھوں گا اور پل بھر کے لیے بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں دائمی روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچوں کا ٹنٹا ہی نہ ہو، نہ مطالبات ہوں، نہ ڈیمانڈ ہو، نہ فرمائشیں ہوں، بس اللہ اللہ کرتا رہوں۔ اتنے میں حضور تشریف لا رہے تھے، آپ نے ان کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اصلی و ارقد، آپ نے فرمایا کہ میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتا ہوں۔ اصوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں لیکن کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، ان کی ضروریات بھی پورا کرتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو چھوڑ کر کوئی اور معیار تقوی ایجاد کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غاروں میں اللہ اللہ کرنا تو آسان ہے، لیکن بازاروں میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرنا مشکل ہے۔ اور اب آج کل یہی ہے کہ کسی کے لیڈر کی توہین کر دی جائے تو ہزاروں اس کے دفاع کے لیے لشکر جرار سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اور قرآن کی اور مقدسات دین کی توہین ہو جائے تو یہ قوم لا تعلق ہو جاتی ہے۔ کسی کو غیرت نہیں آتی، اس لیے اب سیاسی جماعتیں بھی کلٹ بن گئی ہیں، فرقہ، کہ اپنے لیڈر پر غیرت آتی ہے اور تاجدار کائنات کی ناموس پر غیرت نہیں آتی۔ اپنے لیڈر کی اہانت پر غیرت آتی ہے اور ناموس الوہیت جل وعلا پر غیرت نہیں آتی۔ تمہاری غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ اس لیے جب ہم ٹوکتے ہیں تو ہم میسج آتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو بڑے بے ضرر آدمی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک اچھا آدمی وہ ہے جس کے اندر سے دین کی غیرت نکل جائے۔ آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ میں سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ لیڈر تمہارے کام نہ قبر میں آئیں گے نہ آخرت میں آئیں گے، بلکہ آخرت میں سب یہ کہیں گے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ کافر کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے لیڈروں کا، وڈیروں کا، بڑوں کا کہا مانا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہکا دیا، بھٹکا دیا، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہوا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ تو ان کو ہم سے بھی ڈبل عذاب دے، وَلَعْنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ اس لیے میں آج کی مجلس میں آپ پر حجت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غیرت کھانی ہے تو ناموس الوہیت کے لیے کھاؤ، اگر غیرت کھانی ہے تو ناموس مصطفیٰ کے لیے کھاؤ،
اگر غیرت کھانی ہے تو ناموس قرآن کے لیے کھاؤ، اگر غیرت کھانی ہے تو ناموس اہل بیت کے لیے کھاؤ، اگر غیرت کھانی ہے تو ناموس امہات المومنین کے لیے کھاؤ، غیرت کھانی ہے تو ناموس صحابہ کرام کے لیے کھاؤ، ناموس اولیاء کرام کے لیے کھاؤ، تو پھر تو تمہاری نجات ممکن ہے۔ اسے فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فمن رغبان سنتی فلیس منی، جب اس مخلوق کے درمیان رہ کر اور سب کے حقوق ادا کر کے اللہ کے حق کو ادا کرو گے تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور آج کل مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو نئی نسل کو بگاڑا گیا ہے کہ لیڈروں پر غیرت آتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر غیرت نہیں آتی۔ ہاں البتہ امیہ بن ثعلبہ خشنی سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر ہو تو لوگ بھٹکتے ہیں تو بھٹکتے رہیں، گمراہ ہوتے ہیں تو گمراہ ہوتے رہیں، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کہ اب تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھ تو اس آیت کا مطلب کیا یہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بھی اس آیت کو سنا تو میرے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا تھا، اور میں نے کائنات کے سب سے بڑے خبیر تاجدار کائنات سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بل ائتمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نہیں نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ اور برائیوں سے روکتے چلے جاؤ۔ ہاں حتی اذا رأیتم، یہاں تک کہ زوال کا وہ دور آ جائے کہ شحن مطاعن، کمینوں کی اطاعت کی جانے لگے، شحن مطاعن، فرمایا کہ حتی اذا رأیتم، تم دیکھو کہ کمینوں کی اطاعت کی جا رہی ہے، اکرم الرجل مخافت شرہ، کسی کی دہشت سے ڈر کر اس کی عزت کی جا رہی ہے، اور دنیا مؤثرتن، یا دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر ایک اپنی رائے پر نازاں ہے اور حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فَعَلَيْكُمْ نَفْسَكُمْ خَاصَّةً، پھر ٹھیک ہے اپنی فکر کرو، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ، پھر لوگوں کا معاملہ چھوڑ دو، لیکن اس وقت تک کہ جب کلمہ حق کہنے کے سارے راستے بند نہ کر دیے جائیں، تم پر حق کا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ اور یہ معنی ہے کہ ان علینا للہدیٰ، جو شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہدایت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو پھر اللہ کی دعوت کے ترجمان یہ مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل جو سب سے بڑی خرابی اور بربادی وہ یہ ہے، اس لیے علماء ربانیین کی ذمہ داری ہر دور سے زیادہ مشکل آج ہے، اور ہر وقت سے زیادہ مشکل آج ہے کہ جب لوگ اپنے لیڈروں کی ناموس پر حرف آئے تو غیرت کھائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناموس پر حرف آئے تو غیرت نہ آئے، تو اس وقت سے پہلے مر جانا چاہیے۔ اس لیے یہ جو مدارس اور مساجد ہیں، یہ ناموس دین کی حفاظت کے لیے ہیں، اور یہ ہمارے علماء نے قائم کیے، اور یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے
کہ مدارس کا جال پھیلائیں، ان مدارس کو آباد کریں۔ آپ میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کو آباد کریں۔ اس لیے کوئی FATF کے ڈیمانڈ آئے یا کوئی اور ڈیمانڈ آئے تو ٹاپ آف دا لسٹ مدارس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں یا نہ جانیں، دشمن دین جانتا ہے کہ دین کا قلعہ جو ہے یہ مدارس دینیہ ہے، اور جنہوں نے دین کو بچانا ہے انہیں مدارس کو بچانا ہوگا اور مدارس کو چلانا ہوگا، اور علماء کے ساتھ میدان عمل میں کھڑا ہونا ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بریانی اور قورمے کھا لیے اور نعرے لگا لیے اور فارغ ہو گئے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔